اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریرہ قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اگر صحیح طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت سیکھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ اس چینل پر روزانہ ایک سبق اپلوڈ کیا جاتا ہے جس میں مکمل سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ روزانہ کا سبق سن کر بآسانی قرآن مجید کی تلاوت سیکھ سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، اسکرین پر آپ کو جو یہ الفاظ نظر آ رہے ہیں، غثاء احوا معتد اثیم، آج ہم ان الفاظ کو رواں اور ہجا دونوں طریقوں سے سیکھیں گے۔ سبق کو غور سے سنیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، غین کو موٹا پڑھیں گے۔ جس طرح انسان گلے سے بلغم نکالتا ہے اس طرح غین کو پڑھیں گے، غین کو نکالیں گے۔ غین کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد سا ہے، سا کو نرم پڑھیں گے۔ زبان کا سرہ تھوڑا سا باہر نکالیں گے سا کو پڑھتے وقت۔ سا کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، یہ لمبا مد ہے، 4 الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے اس طرح۔ غین پیش غو، غین پیش غو، سا الف مد، سا الف مد زبر سا، سا الف مد زبر سا، غسا، غسا، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان، غساء، غساء۔ اس کے بعد الف ہے، الف کے اوپر زبر ہے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ الف جب خالی ہوتا ہے، الف پر جب کوئی حرکت نہیں ہوتا تو اس کو الف پڑھتے ہیں، اور الف پر جب کوئی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش یا کوئی بھی حرکت، تو اس کو حمزہ میں کنورٹ کرتے ہیں۔ یہاں الف ہے، الف کے اوپر زبر ہے تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہا ہے، گلے کے درمیان سے ہا کو نکالیں گے، ہا کو پڑھیں گے۔ ہا، ہا کے اوپر دال نما مڑی ہوئی شکل ہے، اس چیز کو جزم کہتے ہیں۔ الفاظ کو ملانے کے لیے اس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے، تو حمزہ اور ہا کو آپس میں ملائیں گے اس جزم کی وجہ سے۔ اس طرح حمزہ ہا زبر اح، حمزہ ہا زبر اح، غساء اح۔ واو، واو کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے۔ واو، واو کے اوپر جو یہ ڈنڈی نما شکل ہے اس کو کڑا زبر کہتے ہیں، 1 الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ واو کڑا زبر وا، واو کڑا زبر وا، غساء احوا، غساء احوا۔ جب قرآن پاک میں اس لفظ پر رکیں گے، وقف کریں گے تو سین پڑھیں گے، وقفاً غساء احوا، وقفاً غساء احوا۔ اگلا حرف دیکھیں، میم، میم کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد عین، عین کو گلے کے درمیان سے نکالیں گے۔ عین، عین کے اوپر جزم کا نشان ہے تو میم کو عین کے ساتھ ملائیں گے جزم کی وجہ سے۔ میم عین پیش مع، میم عین پیش مع۔ اس کے بعد تا ہے، یہ نقطوں والی تا ہے، چھوٹی تا، اس کو باریک پڑھیں گے۔ تا کے اوپر زبر ہے، تا زبر تا، معتا، معتا۔ دال، دال کے نیچے 2 زیر تنوین ہے،
دال دو زیر دن دال دو زیر دن معتدن معتدن حمزہ زبر معتدن الف ہے، الف کے اوپر زبر ہے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے معتدن سا کو نرم پڑھیں گے. اس کے بعد یا ہے، یا کے اوپر دال نما مڑی ہوئی شکل ہے، جزم ہے تو سا کو یا کے ساتھ ملائیں گے جزم کی وجہ سے. یا زیر سی معتدن اسی معتدن اسی. میم دو زیر من، میم کے نیچے دو زیر تنوین ہے، میم دو زیر من معتدن اثیم معتدن اثیم. جب قرآن پاک میں اس لفظ پر رکیں گے، وقف کریں گے تو میم کو سائلنٹ کریں گے. وقفاً معتدن اثیم وقفاً معتدن اثیم. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.